اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ فمن اظلم، سورہ زمر چل رہی ہے۔ پارے کا آغاز اس سوال سے ہوتا ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے، یعنی یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی شریک ہے اور سچی بات قرآن کا جبکہ وہ اس کے پاس رسول کے ذریعے پہنچے انکار کرے۔ کیا کافروں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہ ہوگا؟ آگے کچھ اور حقائق توحید کے متعلق بیان کیے گئے ہیں، مثلا یہ کہ دیوتاؤں کے مقابلے میں اللہ کافی ہے، ہدایت اور گمراہی اللہ ہی کی طرف سے ہے، زمین و آسمان اللہ نے پیدا کیے ہیں، اللہ کے نفع و ضرر کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اگر اللہ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو یہ پتھر کے بے جان بت سب مل کر بھی خدا کی دی ہوئی ادنا سی ادنا تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، اور اگر وہ راحت پہنچانا چاہے تب بھی ان کے بس میں اس راحت کو روکنا نہیں ہے۔ 2-3 آیتوں کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی موت کے وقت روحوں کو قبض کرتا ہے، اور جو ابھی مرا نہیں اس کی روح سونے کے وقت قبض کرتا ہے، اور پھر وہ جس پر موت کا فیصلہ کرنا چاہے اسے روک لیتا ہے، اور باقی روحوں کو ایک معینہ مدت کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ آیت کا منشا یہ ہے کہ انسان اس حقیقت کو اچھی طرح محسوس کر لے کہ زندگی اور موت دونوں اللہ کے اختیار میں ہے۔ کوئی شخص بھی یقین کے ساتھ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ رات کو سو کر صبح کو زندہ سلامت اٹھے گا۔ اسی طرح کوئی بھی شخص قطعی طور پر یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ اگلا لمحہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہے یا نہیں۔ بہرحال یہ صورت اسی طرح کے مضامین پر مشتمل ہے جس میں ان لوگوں کو خدا کی قدرت و اختیار سے تعلق رکھنے والی بے شمار حقیقتوں سے روشناس کرایا گیا ہے۔ یہ حقیقتیں بالکل بدیہی ہے اور معمولی سی عقل رکھنے والا انسان بھی ان کو محسوس کر سکتا ہے، مگر مشرکین ہے کہ بتوں ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ان کی کم عقلی کا عالم یہ ہے کہ وہ بتوں کو یہ سمجھ کر پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ان کی سفارشی ہے، حالانکہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں اور نہ وہ کسی بات کی عقل رکھتے ہیں۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ شفاعت کلی طور پر اللہ تعالیٰ کے دائرے اختیار میں ہے، وہی آسمان اور زمین کا مالک ہے اور اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ نعوذ باللہ، خدا سے ان کو اس قدر نفرت ہے کہ جب اس کا ذکر تنہا کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑھنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسرے معبودان باطلہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ چند آیات کے بعد ان لوگوں سے خطاب ہے جو ایمان قبول کرنے کے معاملے میں تذبذب کا شکار تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم اتنے گناہ کر چکے ہیں کہ ایمان لانے سے وہ معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ آپ میری طرف سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا، وہ بڑا مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ تم اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ اور اس کی اطاعت قبول کر لو اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہ ہو سکیں گی، اور اپنے رب کی طرف سے نازل کردہ کتاب کے بہترین احکام کا اتباع کرو اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہو کہ عذاب آنے والا ہے۔ اس وقت کوئی انسان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی ہے، واقعی میں مضحکہ اڑانے والوں میں سے تھا۔ یا کوئی شخص یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت سے نواز دیتا تو میں بھی متقین میں سے ہوتا۔ یا کوئی شخص عذاب دیکھ کر یہ نہ کہے کہ اگر مجھے ایک موقع اور مل جاتا تو میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ 1-2 آیتوں کے بعد فرمایا جن لوگوں نے اللہ کو جھٹلایا تھا آپ قیامت کے روز ان کے چہرے سیاہ دیکھیں گے۔ کیا متکبرین کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ اگلے رکوع میں قیامت کا ذکر ہے اور اس کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا گیا ہے کہ اس روز سور پھونکا جائے گا اور آسمان و زمین میں جو لوگ ہیں سب کے ہوش اڑ جائیں گے مگر جس کو خدا محفوظ رکھنا چاہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو دفعتاً سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائیں گی۔ نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا
پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور ہر شخص کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آگے یہ بتلایا گیا ہے کہ اہل کفر کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا اور مطیع و فرما بردار بندوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم پر سلام ہو، تم بہت اچھے رہے، جنت میں داخل ہو جاؤ اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو۔ اس کے بعد سورہ مومن ہے۔ اس صورت میں توحید کا بیان بھی ہے، کہیں استدلال کے رنگ میں اور کہیں اس کی مذمت اور ممانعت کے طریقے پر۔ جو لوگ مجادلے پر آمادہ تھے ان کو خبردار بھی کیا گیا ہے وہ اب بھی باز آ جائے، موقع ہے، ورنہ دنیاوی عقوبت بھی برداشت کرنی ہوں گی اور آخرت کا عذاب تو ملنا ہی ہے۔ سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی ان صفات سے ہوتی ہے کہ وہ زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑے فضل و کرم والا ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے اور اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ آگے ان لوگوں کا ذکر ہے جو قرآنی آیات کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کے منکر ہے۔ یہ لوگ قوم نوح کی شکل میں پہلے بھی تھے اور بعد میں بھی بہت سے گروہ ان کے تابع ہوئے۔ ان کے مقابلے میں مومنین کی جماعت بھی موجود ہے، عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے، اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد رہتے ہیں اپنے رب کی حمد و ثنا بھی کرتے ہیں، اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے پر حاوی ہے، جنہوں نے توبہ کی ہے اور جو تیرے راستے پر ہے ان کو معاف کر دیجئے اور ان کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھیے۔ آخرت کی ہولناکیوں کے بیان کے بعد اس عذاب کا ذکر ہے جو کفر کی پاداش میں مختلف قوموں کو دیا گیا۔ خاص طور پر حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ بطور عبرت بیان کیا گیا ہے۔ ضمناً حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی قوم کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان لانے والوں کی مدد دنیاوی زندگی میں بھی کرتے ہیں اور اس وقت بھی کریں گے جب گواہ گواہی کے لیے کھڑے ہوں گے، اور اس دن ظالموں کو ان کی معذرت سے کوئی نفع نہ ہوگا، ان پر لعنت کی جائیں گی اور ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ آگے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے بڑھ کر ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے آشنا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اندھا اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح بدکار اور صالح بھی یکساں نہیں ہو سکتے، مگر یہ حقیقت تم لوگ کم ہی جانتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کا ذکر ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا۔ حقیقت میں اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر کدھر بہکے جا رہے ہو؟ یہ سلسلہ کلام کافی آگے تک چلا۔ اگلی صورت الف لام میم سجدہ ہے۔ اس صورت میں جو مضامین ہیں ان کو اجمال کے ساتھ اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب اللہ ہی نے نازل کی ہے اور تمہاری زبان میں نازل کی ہے۔ اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اگرچہ جاہل لوگ اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے، مگر اہل عقل و دانش اس حقیقت کی روشنی کو آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ تم نے اپنے دلوں پر غلاف چڑھا لیے ہیں اور اپنے کان بند کر لیے ہیں۔ پیغمبر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ تمہیں زبردستی سنائے، وہ تم جیسے ہی ایک انسان ہے، ان کی طرف وحی نازل کی جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کے سلسلے میں فرمایا کیا تم اس خالق دو جہاں کا انکار کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا شریک و سہیم ٹھہراتے ہو؟ جس نے زمین کو 2 دن میں بنا دیا، وہی تو تم جہانوں کا رب ہے، وہی تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس نے زمین کے اوپر پہاڑ بنا دیے، اس میں برکتیں رکھ دی اور اس میں رزق کا سامان رکھ دیا، اور یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے جو اس وقت محض ایک دھواں تھا۔ اس نے آسمان و زمین سے کہا کہ تم وجود میں آ جاؤ، زبردستی آ جاؤ، خوشی سے آؤ۔ دونوں نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے حاضر ہے۔ تب ہم نے 7 آسمان 2 دن میں بنا دیے اور ہر آسمان کے سپرد اس کا معاملہ کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے ستاروں سے زینت دی، اور یہ سب ایک ایسی ہستی کا فیصلہ ہے جو زبردست ہے اور انتہائی باخبر ہے۔ اگلی آیات میں قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر ہے۔ پھر اسی مضمون کی طرف واپسی ہے جو مشرکین کے عقائد کے سلسلے میں مسلسل چل رہا ہے۔
فرمایا اس وقت کا تصور کیجئے جب اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لے جا کر گھیر لیے جائیں گے، پھر ان کے اگلوں کو ان کے بعد والوں کے آنے تک روک لیا جائے گا۔ جب وہ پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی بدن کی کھالیں ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دے گی۔ وہ لوگ اپنے کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی ہے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اس اللہ نے زبان دی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی بخشی ہے، اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اور جب تم چھپ چھپ کر گناہ کرتے تھے تمہیں یہ احساس بھی نہیں تھا کہ کبھی تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی۔ چند آیات کے بعد قرآن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے، نہ باطل اس کے سامنے سے مقابلے پر آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے وار کر سکتا ہے۔ یہ ایک خدائی حکیم و حمید کی طرف سے نازل کی جانے والی کتاب ہے۔ اس میں آپ سے کوئی بات ایسی نہیں کہی گئی ہے جو آپ سے پہلے انبیاء سے نہ کہی دی گئی ہو۔ بلا شبہ آپ کا رب مغفرت کرنے والا ہے اور دردناک عذاب والا ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کھول کر بیان کر دی گئی؟ کیا قرآن عجمی ہے اور رسول عربی ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ذریعہ ہدایت بھی ہے اور ذریعہ شفا بھی ہے، مگر جو لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کے کانوں میں یہ ڈانٹ ہے اور ان کی آنکھوں پر پٹی ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ آج کے اس درس قرآن میں جو باتیں کہی گئی ہے اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔